سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں جلوہ گر ہوئے تو مجھے دوسری عورتوں کو جس طرح کی تکلیف ہوتی ہے ویسی تکلیف مجھے نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو خواب میں فرشتے آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ تیرے پیٹ میں اس امت کا سردار جلوہ گر ہے، اس امت کا نبی جلوہ گر ہے، تب جا کے پتہ چلا کہ ہاں میں حمل سے ہوں، ورنہ اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہوئے تو ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ علامہ ابن اسحاق یہ بیان کرتے ہیں وقد حلق ابوہ عبداللہ وہی یہبلا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حمل سے تھی، تبھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے کہ اس کے بارے میں کیا بہت اختلاف ہے، کیونکہ یہ معتبر کتاب ہے سیرت النبویہ، علامہ ابن اسحاق کی 151 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ پھر یہ کتاب سیرت النبویہ حضرت امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی علیہ رحمہ کی ہے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ابھی تک حضور اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں ہی تھے کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ علامہ ابن اسحاق، امام واقدی، ابن سعد، بلازری نے اسی قول کو ترجیح دیا۔ کچھ لوگ یہ کہہ کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ان کے والد کا انتقال ہوا، لیکن معتبر روایت یہی ہے کہ نہیں، یہ اپنے والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام ذہبی نے اسی کو صحیح کہا ہے۔ اب علامہ ابن کثیر نے کہا یہی قول کیا ہے معتبر اور مشہور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں تھے تو ان کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ امام احمد بن زینی الدہلان السیرۃ النبویہ کے اندر لکھتے ہیں، اور راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما توفی عبداللہ قالت الملائکہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے یا الہنا، اے میرے رب، وسیدنا بقی نبیوں کا یتیما لا اب لہ، تیرا نبی تو یتیم ہو گیا، اس کا تو اب باپ ہی نہیں بچا۔ ان کے حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد فرشتے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مولا تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تیرا محبوب یتیم ہو گیا کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ فقال اللہ تعالی لہم، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جواب دیا، آنا لہ حافظ و نصیر، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اور میں اس کا مددگار ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اور میں اس کا مددگار ہوں۔ اور پھر روایت، اور دوسری روایت میں ہے کہ انا ولیہ و حافظہ و حامیہ و ربہ و عونہ و رازقہ و کافیہ فصلوا علیہ و تبرکوا باسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا ولیہ، میں اس کا دوست ہوں۔ ان کے باپ کا انتقال ہوا، میرا تو نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حیٌ ہے، اسے موت نہیں آتی، موت الگ بات، اسے اونگ تک نہیں آتی، وہ موت سے پاک و منزہ ہے، سبحان اس کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میرے محبوب کے والد کا انتقال ہوا ہے لیکن میں تو ہوں، میں اس کا دوست ہوں، وہ حافظ ہوں اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، وہ حامی ہی اور میں اس کی حمایت کرنے والا ہوں، وہ رب ہوں، میں اس کا پروردگار ہوں، وہ عین ہوں اور میں ہی اس کی مدد کرنے والا ہوں، وہ رازق ہوں اور رزق دینے والا اسے میں ہی ہوں، وہ کافی ہی اور میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اور رہی بات تمہاری فصلوا علیہ وتبرکوا باسمہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے محبوب پہ درود پڑھو اور میرے محبوب کے نام سے برکت حاصل کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا تمہارا کام صرف جو ہے یہ مت سوچو کہ یتیم ہوئے یا کیا ہوئے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم میرے محبوب پہ درود پڑھتے جاؤ، ان کی نام کی برکتیں حاصل کرتے جاؤ۔ تو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آگے علامہ احمد بن زینی دہلان جو ہے یتیم کیوں ہوئے، اس میں حکمتیں بیان کی ہے، تو ہم آگے حکمت پہ کب بات کریں گے، جب ان کی والدہ محترمہ کے انتقال پہ پہنچیں گے نا، تب ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہاں انتقال کیوں ہوا تھا۔ والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں پہنچے تو والد کا انتقال، پھر دنیا میں آئے 2 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال، 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ کا انتقال، یہ ایسا ہو کیوں رہا تھا، اس میں حکمت اور راز کی بات کیا ہے، ہم اس وقت بات کریں گے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں، علامہ ابن سعد نے محمد بن کعب سے روایت کیا ہے، ابن سعد نے محمد بن کعب سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ شام کی طرف قریش کے ایک قافلے کے ساتھ گئے، تجارت کی غرض سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تجارت کے لیے، بزنس کے لیے ملک شام کی طرف گئے. جب وہ اپنی تجارت سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹ رہے تھے تو لوٹتے وقت مدینہ المنورہ کے پاس سے گزرے تو وہیں پہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی. جب وہ طبیعت خراب ہو گئی تو ہم اس سے پہلے بات کر چکے کہ ان کے حضرت عبداللہ کے دادا کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ المنورہ میں. ٹھیک ہے، سلمہ سے ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا ننیحال کہاں ہوا؟ مدینہ ہوا. اور وہیں پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ایسی صورت میں کیا رشتہ داری تو ہے ہی ہے، والد کے ماموں ہے تو انہی کے ماموں ہیں. حضرت عبداللہ علیل ہو گئے تو انہوں نے کہا میں اپنے ننیحال بنو عدی بن نجار کے یہاں ٹھہر جاتا ہوں. بنو عدی بن نجار یہیں ٹھہر جاتے ہیں اور 1 ماہ تک وہاں رہتے، 1 مہینے تک وہاں رہتے ہیں. ان کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں. حضرت عبد المطلب اپنے لخت جگر نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے پوچھتے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو قافلے والے بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ہم مدینہ المنورہ کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس عالم میں سفر کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا تو انہیں آپ کے ننیحال میں ہم نے چھوڑ دیا ہے اور وہ مدینے میں ہے، یثرب میں ہے. تو یہ اپنے ان کے ایک اور بیٹے، ان کے حضرت عبد المطلب کے ایک اور بیٹے ہیں جن کا نام کیا حارث ہے. یہ حارث کو بھیجتے کہ دیکھو ابھی طبیعت کیسی ہے. تو یہ جب جا کر پتہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے، انہیں دفنایا بھی جا چکا ہے. انہیں دار النابغہ میں دفن کیا گیا، ایک جگہ ہے دار النابغہ، وہاں پہ دفن کیا گیا. اور جیسے ہی یہ خبر مکہ المکرمہ میں پہنچے تو سب کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی. ایک تو یہ کہ سارے مکے میں سب سے معزز محترم اور سب سے حسین اور جمیل اور بزرگی والے کسے سمجھا جاتا تھا؟ حضرت عبداللہ کو سمجھا جاتا تھا. ایسی ذات کا دنیا سے رخصت ہونا پورے قریشیوں کے لیے ایک صدمے کی بات تھی. اور جب قریشیوں کے لیے صدمے کی بات تھی تو جس خاندان سے یہ انسان رخصت ہوا اس خاندان پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی. اور خاص کر ان کی بیوی، ان کی اہلیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی ان کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ پیٹ میں آئے ہوئے ان کے 2 مہینے کی مدت گزری ہے. ایسے وقت میں وہ کیا دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ سوچیں ان کے اوپر کتنی تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا. تو حضرت عبد المطلب بھی بہت صدمے میں آ گئے تھے اور ان کے جتنے بھائی تھے سب کے سب صدمے میں آ گئے یہ سن کر، ان کی وفات کی خبر سن کر. اور سب کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی اور سب، لیکن بس ایک خوشی یہ تھی کہ چلو بہو جو ہے یہ امید سے، بہو جو ہے امید سے ان کی نسل کیا ہے چلنے والی ہے اور ایسی نسل چلی ہے کہ قیامت تک وہ نسل رکنے والی نہیں ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ایسی نسل چلی ہے کہ قیامت تک اس نسل کی برکتیں ختم نہیں ہوں گی.